أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 سے 141 تک پڑھیں گے۔ آیت 131 میں کہا جا رہا ہے، اب ملت ابراہیمی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، انہوں نے ہر بار ہر حال میں اپنا سر تسلیم خم کیا رب العالمین کے سامنے، تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ یعنی مسلمان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا اور اللہ ہی کو اپنا مالک، اپنا معبود، اپنا آقا اور حاکم ماننا، اور جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی زندگی بسر کرے تو وہ طرز زندگی اسلام کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ اسلام ہی دین فطرت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع سے ہی مسلم تھے، اس لیے یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اسلام لائے، بلکہ اپنے آپ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی ہدایت کے مطابق کر لیا۔ آیت 132 میں کہا جا رہا ہے کہ اس بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے پسند کیا ہے تو تمہارا جینا اور تمہارا مرنا بھی ایسا ہی ہو کہ تم صرف مسلم ہو۔ اس طریقے پہ یعنی دین اسلام کے طریقے پہ چلنے کی وصیت اور ہدایت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کی۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے، اور نبی کریم کی بعثت سے پہلے تمام کے تمام انبیاء کرام اولاد یعقوب میں سے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہاں پہ کیٹیگوریکلی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا نام الگ الگ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی ڈائریکٹ اولاد میں سے تھے، یعنی بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے تھے، اور ان کا دین ابراہیم یعنی اسلام ہی تھا۔ آیت 133 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت موجود تھے کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ آپ کے معبود کی، تو آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل و اسحاق کے معبود کی، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ جیسے کہ یہودیوں اپنی کتاب کے تحت حضرت یعقوب کی وفات کے وقت کی وصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں۔ تو اس آیت میں ان کی اس بات کا جواب ہے کہ کیا تم اس وقت ان کے انتقال کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا تھا، وصیت کی تھی یا پوچھا تھا؟ آیت 134 میں کہا جا رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو ایک امت تھی اور ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اور انہوں نے جو کمایا اپنے لیے اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تمہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی اگرچہ تم انہی کی اولاد میں ہی سے صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان کی نسبت سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، ان کے نام لینے کا بھی کیا فائدہ کہ جب تم ان کے بتائے ہوئے دین سے ہی پھرے ہوئے ہو۔ اللہ کے ہاں تو تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے ہو۔ آیت 135 میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ گے تو ہدایت پالو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے، جو ابراہیم علیہ السلام جو کہ خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا شیوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو جاتے تھے، مگر آپس میں یہودی یہودیت کے لیے اور عیسائی عیسائیت کا ہی ہونا باعث فلاح سمجھتے تھے۔ ادھر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مذہب یہودیوں کا مذہب یعنی یہودیت اور عیسائیوں کا مذہب یعنی عیسائیت کب پیدا ہو گیا۔ یہودی عقائد و مذاہب اور رسومات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ کے فالوورز جو ہیں وہ یہودی کہلاتے ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3 یا 4 صدی قبل کے وقت کا دور ہے، اور یہ عیسائیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بہت بعد کے بعد ظہور پذیر ہوئے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اگر یہودیت پہ رہو گے یا عیسائیت پہ رہو گے تو ہی فلاح پاؤ گے، خود بخود غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے جو آباء و اجداد تھے یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تمام کے تمام انبیاء چلے آ رہے ہیں، اور اسرائیلی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا
اسرائیل، یہ سب انہی کی اولاد سے ہیں، تو یہ تو ان سے بہت صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے، اور وہ ان کے مطابق، انہی لوگوں کے مطابق سچے دین پر تھے، تو وہ لوگ کس طرح سے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں جبکہ یہ دین تو بہت ہی بعد کی پیداوار ہے، اور ان دونوں مذاہب کی کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے ایک اللہ کے سوا کسی اور بندگی کے قائل نہ تھے، خود گواہی دیتی ہیں۔ آیت 136-37 میں کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پہ جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم مسلم ہیں اللہ کے، اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے، اگر منہ موڑیں گے تو صریح اختلاف میں ہیں، اللہ ان سے ان قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اس بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو کہتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے انسان پیدا ہوئے۔ بنی اسماعیل کو قبائل کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کو اسباط کہتے ہیں۔ سبت کہتے ہیں ایسے درخت کو، یعنی یہ مثل درخت کے ہیں جن کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، سوائے نوح، ہود، صالح، شعیب، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سبت اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایسی جماعت یا قبیلہ جن کا مورث اعلیٰ پچھلی نسلوں میں جا کر ایک ہو جائے، اس لیے ہمیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل کے لیے ہمارے پاس قرآن و شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی احادیث اور قرآن ہے جن پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ آیت 138، اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے جو تمہیں اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے مراد ہے کہ ہم کو ہر حال میں، ہر وقت اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، ہر شعبہ زندگی میں اللہ کا حکم اختیار کرنا چاہیے۔ اس آیت میں عیسائیوں کی ایک رسم بپتسمہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جسے استباغ بھی کہتے ہیں، یعنی رنگ چڑھانا بھی کہتے ہیں۔ یہ رسم یہ تھی کہ کوئی شخص عیسائی بنتے وقت غسل لیتا تھا جو کہ بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا تھا، اور ان کے خیال میں اس طرح کا رنگا ہوا پانی کے غسل لینے سے ان کے اوپر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور یہ بپتسمہ پیدا ہوتے والے بچے کو بھی دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے مطابق اس بپتسمہ کی رسم ادا کرنے سے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور وہ یسوع مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کا حقدار نہیں بنتا جب تک وہ بچہ یا وہ شخص وہ غسل نہیں لیتا۔ تو قرآن کریم کا ارشاد ہوا کہ اس بے سر و پا خیال اور رسم کی کوئی حقیقت نہیں، رنگ چڑھانا ہے تو خالص اللہ کا رنگ چڑھاؤ کہ جو توحید کا خالص رنگ ہے۔ آیت 139 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم کو ان سے پوچھنے کو کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ ہمارا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، اور ہم صرف و صرف اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ آیت 140 میں کہا جا رہا ہے کہ بلکہ تم تو یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی اور نصرانی تھے، بھلا بتاؤ تم کو زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت میں ڈائریکٹلی خطاب پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل سے ہے، اور ان کی تمام عام عوام سے اور ان کے علماء مشائخ سے، جو یہ نہیں جانتے کہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت جو کہ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں جس طرح سے عمل پیرا تھی تو وہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ اس کے باوجود سارے کے سارے لوگ اپنے فرقوں کو ہی بس حق پر سمجھتے تھے اور دوسروں کو باطل سمجھتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ حضرت ابراہیم اور اسحاق یعقوب علیہ السلام کا مذہب کیا تھا یا وہ کس فرقے سے تھے، تو اس بات کا جواب دینے سے گریزہ ہوتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کے اس عقیدے اور اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی۔ تم اے یہودیوں اور اے نصرانیوں کیوں ایسی باتیں بنا رہے ہو کہ تمہارا علم اللہ سے بڑھ گیا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک، بلکہ وہ خالص مسلم تھے، اور جو کتابیں ان کے پاس آئی تھیں اس میں شہادت موجود تھی کہ سچا دین، اصل دین دین اسلام ہے، اور یہ بھی کہ آخری نبی
نبی الآخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام تک ان کو بتا دیا گیا تھا ان کی کتابوں میں کہ وہ کھجوروں والی زمین پر آئیں گے، مگر پھر بھی حق بات کو نہ مانا، اور نہ صرف مطلب ماننا تو دور کی بات، بلکہ اس حق کو چھپایا اور خود ہی ظالموں میں ہو گئے۔ آیت 141 میں کہا جا رہا ہے وہ امت گزر گئی جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نسل کی بنیاد پہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا اللہ کے ہاں۔ یعنی تمہارے اعمال اللہ سے پوشیدہ نہیں کہ اس کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے میں لیے ہے، وہ ہر بھلائی کا اور ہر برائی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہ دھمکی والے انداز میں دیکھ کر کہا گیا ہے کہ وہ پاک باز جماعت تو اللہ کے یہاں پہنچ چکی ہے، اور جب تم ان کے نقش قدم پر ہی نہیں چلو گے تو ان کی اولاد میں ہونا تمہارے لیے باعث فخر نہیں ہے اللہ کے یہاں، کہ اللہ کے یہاں کوئی تمہیں عزت ملے، ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور تمہاری بدعمالیوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں، جو کچھ کرے گا وہ وہی بھرے گا۔ اور تم نے تو ایک نبی کو جھٹلایا ہے جو یعنی گویا تم نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا، بالخصوص اے وہ لوگوں جو نبی الآخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو تو تم تو بڑے بوال میں آ گئے ہو۔ تم نے تو اس نبی کو جھٹلایا جو سید الانبیاء ہیں، جو ختم المرسلین ہیں، جو کہ تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا۔